جب پریگننسی ہو تو خون کا کوئی بھی نشان دیکھنا ظاہر ہے پریشان کر دیتا ہے۔ تو چلیں آج ہم اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ ابتدائی حمل میں اسپاٹنگ آخر ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے اور کب اس کے بارے میں واقعی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب کوئی امید سے ہونا تو خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی دل دہلا سکتا ہے، اور یہ بالکل بالکل نارمل ہے۔ یہ فکر ہونا بہت عام بات ہے۔ اور یہی احساس ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، ایسی صورتحال میں یہ سوچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ شاید فکر کی کوئی بات نہ ہو، ذہن مانتا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہاں، یہ تجربہ ڈراؤنا ضرور لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ کافی عام ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، اس کو ذہن میں رکھیں، زیادہ تر معاملات میں یہ سچ میں فکر کی بات نہیں ہوتی۔ اصل میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک خاتون کو شروع کے دنوں میں ہلکی پھلکی اسپاٹنگ ہوتی ہے، اور ان کا آگے جا کر بالکل ایک صحت مند بچہ ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اسپاٹنگ ہوتی کیوں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اس کی کچھ عام وجوہات جو بالکل نارمل اور بے ضرر ہوتی ہیں۔ شروع کی پریگننسی میں اسپاٹنگ کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے امپلانٹیشن۔ یہ وہ پروسیس ہے جب فرٹیلائزڈ انڈا یعنی کہ بچہ رحم کی دیوار میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے، اور اس پروسیس میں تھوڑی بہت اسپاٹنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، امپلانٹیشن کے علاوہ 2 اور بھی عام وجوہات ہیں۔ دیکھیں، حمل کے دوران سروکس یعنی بچہ دانی کا منہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے، تو اس لیے جنسی تعلق کے بعد یا پھر ڈاکٹر کے اندرونی معائنے کے بعد بھی تھوڑی سی اسپاٹنگ ہو جانا بالکل عام بات ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ حمل کے دوران جنسی تعلق غیر محفوظ ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تو بس سروکس کی حساسیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا کہ کب اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آئیے اب ان علامات کو پہچانتے ہیں جنہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت واضح فرق ہے۔ ایک طرف ہے ہلکی سی اسپاٹنگ جو بالکل پیریڈ کے شروع ہونے جیسی ہو سکتی ہے، یہ اکثر پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف اگر خون کے ساتھ شدید قسم کا درد یا مروڑ بھی اٹھ رہے ہوں تو یہ ایسی علامت ہے جس پر فوراً اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اسپاٹنگ رک ہی نہیں رہی یا وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ بھی ڈاکٹر سے بات کرنے کی ایک اہم وجہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ اسقاط حمل کی نشانی ہو، لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ تو اگر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ چلے یہاں ایک بہت ہی سیدھا سادھا سا ایکشن پلان ہے جس پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام گھبرانا نہیں ہے، ایک گہری سانس لیں۔ دوسرا قدم، آرام کریں، ممکن ہو تو اپنے پاؤں تھوڑا سا اوپر رکھ کر لیٹ جائیں۔ اور تیسرا اور سب سے ضروری، اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔ بس یہ 3 آسان سے اقدامات ہیں۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی تسلی کے لیے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ڈاکٹر سے فوری الٹرا ساؤنڈ یا بچے کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے کہنا آپ کا حق ہے، اس میں بالکل بھی ہچکچانا نہیں ہے۔ تو آخر میں وہ سب سے اہم اصول کیا ہے جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے؟ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی شک ہو ہمیشہ چیک کروائیں۔ اپنی صحت کے معاملے میں کبھی بھی اندازوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، حمل کی اور کون سی ایسی عام نشانیاں ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر کھل کر بات نہیں کرتے؟